السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا علماء اور ائمہ کے لیے جماعت میں سال لگانا ضروری ہے؟ کیا ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں؟ محترم سامعین اور دینی بھائیوں، دراصل آج کل دعوت و تبلیغ اور جماعت کے ساتھیوں کی زبان پر اور ان کی مجلسوں میں بہت ہی زور و شور کے ساتھ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ درس نظامی سے فراغت کے بعد ہر عالم کے لیے تبلیغ اور جماعت میں سال لگانا ضروری ہے۔ امامت کرنے کے لیے بھی حافظ اور قاری اور عالم ہونے کے ساتھ سال جماعت میں ایک سال لگا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ایک مجلس میں ایک فارغ ہونے والے طالب علم سے کہا گیا، جب تک تبلیغ میں ایک سال نہیں لگاؤ گے اس وقت تک آپ کو دستار فراغت نہیں دی جائے گی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جب تک فارغ ہونے والا سال نہیں لگائے گا وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب نے ایک مولوی سے کہا کہ اگر تم نے تبلیغ میں ایک سال لگایا تو اللہ تعالیٰ تم کو چمکا دیں گے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کوئی بھی حافظ اور قاری اس وقت تک امامت کے لائق نہیں ہو سکتا جب تک کہ تبلیغی جماعت میں ایک سال نہ لگایا ہو۔ اسی طرح کے جماعتی ساتھی نے مسجد کے امام سے زور دے کر کہا کہ تم اپنے بیان میں سب سے کہو اور یہ بات عام کر دو کہ درس نظامی کے بعد جو سال نہیں لگائے گا کہیں بھی مسجد کا امام بننے کا اسے حق نہیں۔ ایک امام صاحب کہنے لگے کہ میرا ایک سال بہت درد و کرب والا گزرا۔ جب کسی مسجد میں جاتا یا کسی مجلس میں بیٹھتا تو مجھ سے سب سے پہلے یہی سوال ہوتا کہ آپ نے سال لگایا ہے یا نہیں۔ میں کہتا نہیں تو جواب ملتا کہ امام بننے کے لیے تبلیغ میں سال لگا ہونا ضروری ہے۔ غیر تبلیغی عالم کے لیے امامت کرنا صحیح نہیں ہے۔ امامت صرف وہی عالم کر سکتے ہیں جنہوں نے جماعت میں سال لگایا ہے۔ حیات الصحابہ کی تعلیم وہی عالم کر سکتے ہیں جن کا جماعت میں سال لگا ہوا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عالم کے لیے درس نظامی سے فراغت کے بعد سال لگانا فرض ہے؟ کیا امام بننے کے لیے اور حیات الصحابہ کی تعلیم کے لیے تبلیغ میں سال لگانا ضروری ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ 8 سال بعد جو عالم سال لگائے گا وہ تو قابل قبول ہے اور جو نہ لگائے وہ قابل قبول نہیں، اسے اس حد تک لے جانا کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا اس سلسلے میں کیا فتویٰ ہے؟ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ایم اے دانش قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں بصیرت اردو نیوز چینل۔ آپ تسلی بخش جواب کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیے اور سنیے، جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں کو شیئر بھی کیجیے تاکہ ہر ایک کا کنفیوژن اچھی طرح دور ہو جائے اور بیمار دماغ کا اچھا خاصا علاج ہو جائے۔ محترم سامعین اور دینی بھائیوں، یقیناً تبلیغی جماعت دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس تبلیغی جماعت کے ذریعے نمازی، متقی، پرہیزگار اور تہجد گزار بن گئے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا تبلیغ میں سہ روزہ، عشرہ، چلہ یا سال وغیرہ لگانے کا مقصد لوگوں کو دین سکھانا، رفتہ رفتہ دین سے ان کا تعلق قائم کرنا یا مزید تعلق بڑھانا، انہیں دین پر چلنے کا عادی بنانا اور دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانے کا اسلوب سکھانا ہے۔ نیز ہر مسلمان پر ضرورت کے بقدر دین سیکھنا فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی دینی شعبے سے سیکھے۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس تبلیغ کے سوا دین سیکھنے کا کوئی موقع اور ذریعہ نہ ہو تو اس کے لیے تبلیغ کے شعبے سے دین سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ نیز مشاہدہ و تجربہ سے بات ثابت بھی ہے کہ تبلیغ میں وقت لگانا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں تبلیغ میں وقت لگانے کی وجہ سے تہجد گزار اور دیگر نوافل وغیرہ کے عبادات وغیرہ کی توفیق نصیب ہو گئی، یا ان کی دعوت دینے کی وجہ سے لوگ دیندار بن گئے
اور راہ راست پر آ گئے، اور کتنے ہی لوگوں نے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کی، بڑے بڑے شرابی، کبابی اور ڈاکو، لٹیرے، یہ تمام دعوت تبلیغ کی برکت سے ماشاءاللہ گناہوں سے توبہ کر لی اور وہ بڑے دیندار بن گئے، اور آج دعوت تبلیغ کا مشن لے کر وہ گلی گلی، کوچہ کوچہ، ڈگر ڈگر، شہر شہر گھومتے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ سامعین اور دینی بھائیوں، ان سب کے باوجود کیا ایک عالم کے لیے جو مدرسے کی زندگی میں 8-10 سال لگا کر عالم بنا ہو، اب اس کے لیے فراغت کے بعد تبلیغی جماعت میں سال لگانا ضروری ہے؟ جیسا کہ آپ نے ابھی میری زبانی بہت سارے تبلیغی بھائیوں کی باتیں سنی، تو آپ دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ سنیے جو اسی سوال کے جواب میں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کے موقر مفتیان کرام نے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم کا کام تفسیر و حدیث کی تعلیم و تدریس، امت کی ضرورت کے پیش نظر فتاوی نویسی کے ذریعہ ان کی رہبری، زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ان کو مسائل بتانا، لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد کو درست کرنا، فرق ضالہ اور فرق باطلہ کے حملوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانا، عبادات، اخلاق اور معاملات میں بگاڑ کی وجہ سے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرنا، طرح طرح کے اٹھنے والے آئے دن کے فتنوں کو دبانا، امت کے گھریلو مسائل، سماجی اور سیاسی مسائل کو دیکھنا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ہدایت دینا۔ اس طرح کے بہت سے امور ہیں جو جماعت میں جانے اور سال لگانے سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ یہ سب دین کے اہم کام ہیں، انہیں چھوڑ کر غیر اہم کام میں یعنی جماعت میں سال لگانا عالم کے لیے مناسب نہیں۔ تاہم اگر کوئی عالم فارغ البال ہے، اپنی خوشی سے جماعت میں ایک سال کے لیے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن عالم کے لیے سال لگانے کو ضروری قرار دینا، جو عالم جماعت میں سال نہ لگائے اسے امام نہ بنانا، مدرس نہ رکھنا یا مدرسی اور امامت سے انہیں ہٹا دینا، یہ سب غلو کی باتیں ہیں۔ دین میں غلو اختیار کرنے سے قرآن پاک میں مانت آئی ہے۔ دوستو، الجامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی کے مفتیان کرام نے بھی اسی طرح کا فتویٰ جاری کیا ہے کہ کسی بھی عالم کے لیے تبلیغ میں سال لگانا ضروری نہیں، اور امام بننے کے لیے اور حیات الصحابہ کی تعلیم کے لیے سال لگانے کو لازم قرار دینا دین میں بیجا غلو اور تشدد ہے، جو کہ درست نہیں۔ میرے بھائیوں، اب آپ کے کنفیوژن اچھی طرح دور ہو گیا ہوگا اور بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی کہ آخر ایک عالم جو 8 سال تک دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عملی زندگی گزارتا ہے اور امت کی خدمت کے لیے اب اپنے آپ کو میدان میں لاتا ہے، اس سے یہ کہنا کہ پہلے آپ سال لگائیے، پھر مدرس بنیں گے یا امام بنیں گے یا حیات الصحابہ کی تعلیم کریں گے، تو یہ شرط لگانا غیر مناسب ہے، کہیں سے کہیں درست نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا۔ کیسی لگی آپ کو یہ دونوں میری رائے کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیے اپنی رائے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔